اسلام آباد کے MLA صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے مسلمانوں سے بات کرنے کے لیے. مسلمانوں کی مسجدیں آج تباہ ہو رہی ہے. نظام آباد کے کلکٹریٹ آفس کے اندر جو اولڈ کلکٹریٹ ہے اس کو بھی ڈیمولیشن کر دیا گیا, اس کو بھی توڑ دیا گیا, لیکن وہاں پر بھی 230 گز ہماری اراضی موجود ہے مسجد کی, لیکن وہ بھی ہم سے چھینا جا رہا ہے. یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ TRS پارٹی اور فرینڈلی پارٹی AIMIM پارٹی مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کر رہی ہے. ہاں, ایک مرد مجاہد ہے نظام آباد شہر کے اندر جن سے میری مراد محمد حافظ لیق خان صاحب, جو اس مسئلے میں انٹر ہوئے اور اس کے پورے ڈاکومنٹس لے کر کورٹ سے رجوع ہو کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ لوگوں کے درمیان میں ایک اہم ایشو پر بات کرنے کے لیے آیا ہوں تاکہ آپ سب جانتے ہیں شہر نظام آباد کی عوام اس بات سے واقف ہے اور تمام شہر نظام آباد کے اعلیٰ قائدین بھی اس بات سے واضح ہے کہ کلکٹریٹ جو اولڈ کلکٹریٹ تھا ہمارا, وہاں پر 230 گز جو اراضی وقف بورڈ لینڈ ہے, جو مسجد کی زمین ہے, جہاں پر مسجد تھی اس مسجد کو تو چندرا بابو نائیڈو کے ٹائم پر بند کیا گیا تھا, لیکن افسوس کی بات ہے آج تک اس مسجد کو نہیں کھولا. اور یہ مطالبہ کرتا ہوں میں نظام آباد کے بیگالہ گنیش گپتا صاحب سے کہ جو 230 گز جو اراضی ہے وہاں پر اولڈ کلکٹریٹ کے اندر جو 230 گز مسلمانوں کی مسجد کی جو زمین ہے اس زمین کو ہمیں واپس دیا جائے, کیونکہ وہاں پر ایک اندور بھون بنایا جا رہا ہے جس کا اناگریشن کرنے کے لیے IT منسٹر KTR صاحب حیدرآباد سے نظام آباد تشریف لائے. لیکن افسوس کی بات ہے, بہت افسوسناک بات ہے, جو BRS پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے موجودہ مسلم اقلیتین ہے, مسلمانوں کے رہنما بنتے ہیں, مسلمانوں کے قائد جو بنتے ہیں, چاہے وہ BRS پارٹی کے اندر ہو یا وہ AIMIM پارٹی کے اندر ہو, کوئی AIMIM کا کوئی قائدین, کوئی لیڈر MIM کے کوئی سامنے نہیں آئے اور یہ نمائندگی نہیں کر رہے کہ ہماری اراضی ہم کو دیا جائے. مسجد تھی, مسجد ہے اور انشاءاللہ تا قیامت تک وہاں مسجد رہیں گی. لیکن افسوس کی بات ہے اندور بھون پر آپ تنقید کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کے نام سے رکھا جائے. بہت اچھی بات ہے, آپ اندور کلب کے اوپر تو آپ احتجاج کر رہے ہیں, اس نام کے اوپر تو آپ احتجاج کر رہے ہیں, لیکن 230 جو گز اراضی جو وقف بورڈ کو دینا چاہیے, جو وقف بورڈ کی لینڈ ہے, جو ہماری مسجد کی زمین ہے, لیکن افسوس کی بات ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. نہ ہی BRS کے اندر بیٹھے ہوئے ان اعلیٰ قائدین جو مسلمانوں کے رہبر اور رہنما بنتے ہیں, قائد بنتے ہیں, آج وہ لوگ بھی اس مسئلے پر نظر انداز کر رہے. یاد رہو, جس طریقے سے شہر نظام آباد کی عوام آپ لوگوں کو سیٹ پر بٹھائیے اور MLA صاحب آپ کو اس بات سے آپ واضح ہے اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ میں صرف دوبارہ جب نیکسٹ ٹائم MLA بنا تو وہ مسلمانوں کے ووٹوں سے MLA بنے. صاحب یاد رکھو, یہ وہی قوم ہے جب آپ کو تخت پر بٹھا سکتی ہے, جب آپ کو ان تمام اعلیٰ قائدین, چاہے وہ BRS ہو چاہے وہ MIM ہو, یہ لوگ کو جب کرسی پر بٹھا سکتی ہے شہر نظام آباد کی عوام, تو کرسی پہ سے اتارنا بھی جانتی. نظام آباد کے MLA صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے مسلمانوں سے بات کرنے کے لیے. مسلمانوں کی مسجدیں آج تباہ ہو رہی ہے. حیدرآباد کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں سیکریٹریٹ کے 2 مساجد شہید ہوئے, لیکن افسوس کی بات ہے ایک مسجد بن رہی صرف سیکریٹریٹ کے اندر. آج نظام آباد کے کلکٹریٹ آفس کے اندر جو اولڈ کلکٹریٹ ہے اس کو بھی ڈیمولیشن کر دیا گیا, اس کو بھی توڑ دیا گیا, لیکن وہاں پر بھی 230 گز ہماری اراضی موجود ہے مسجد کی, لیکن وہ بھی ہم سے چھینا جا رہا ہے. یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ TRS پارٹی اور فرینڈلی پارٹی AIMIM پارٹی مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کر رہی ہے. یہاں ایک مرد مجاہد ہے نظام آباد شہر کے اندر جن سے میری مراد محمد حافظ لیق خان صاحب, جو اس مسئلے میں انٹر ہوئے اور اس کے پورے ڈاکومنٹس لے کر کورٹ سے رجوع ہو کر, یہاں پر بڑے بڑے عہدوں پر جو آفیسرز بیٹھے ہوئے کورٹ سے رجوع ہو کر ان تمام کو نوٹس دیا گیا ہے تاکہ اس مسئلے پر آپ جلد سے جلد جواب دیا جائے. میں اس ویڈیو کے ذریعے محمد حافظ لیق خان صاحب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں, اور جلد سے جلد ہماری مسجد کی جو اراضی ہے اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہمت کو افزائی دے, اور ہمت کو افزائی دے. وہ زمین آپ کسی بھی حال میں لے کر رہیں گے, اور جب کبھی بھی اگر آپ کو کسی بھی چیز کی اگر ہم جیسے نوجوانوں کی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ آپ جب کبھی بھی آواز دیں گے ہم آپ کے لیے ہمیشہ لبیک کہیں گے. حق اور انصاف کے لیے ایک ہی شخص جو نظام آباد کے اندر موجود ہے, جن کا نام میں پھر سے دہرا رہا ہوں, محمد حافظ لیق خان صاحب, نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی طرف سے شہر نظام آباد کے اندر آئے تھے. چند لوگ
بچوں کو الیگل طریقے سے اریسٹ کرنے کے لیے، لیکن کوئی لیڈر سامنے نہیں آیا. صرف یہ ایک ہی مرد مجاہد جو ان نوجوانوں کی مدد کی اور ان کو جس طریقے سے الیگل طریقے سے ان کو اریسٹ کیا جا رہا تھا اس کو لیگل طریقے سے انہوں نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان نوجوانوں کا ساتھ دے کر ان کو آج باہر لایا. آج ان کی ماؤں کی دعائیں ہیں ان کو. ہاں، جہاں پر ان کی تعریف ہو ہم برابر ان کی تعریف کریں گے. اگر چاہے جو کوئی بھی شخص ہو اگر کہیں غلط ہو تو ہم برابر ان کے خلاف میں ٹھہریں گے. اور میں اس ویڈیو کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں محمد حافظ لیاقت خان صاحب کو کہ آپ کو جب کبھی بھی ضرورت پڑے گی ہم جیسے نوجوانوں کی انشاءاللہ آپ کی زبان پر ہم ہمیشہ لبیک کہیں گے اور آپ ایسے ہی کام آگے کرتے رہیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.